اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ يفعل ما يريد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ سورہ حج آیات 14 سے 16۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، یدخل الذین آمنوا، داخل فرما دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی جس میں نہریں۔ پچھلی آیات میں اللہ سے مایوس ہو کر دوسروں کی پناہ ڈھونڈنے والوں کا انجام بیان کرنے کے بعد یہ ان لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے جو زندگی کی ہر سختی اور سہولت میں، رنج اور راحت میں، غرض ہر طرح کے حالات میں ایمان اور عمل صالح کی روش پر قائم رہتے ہیں۔ دنیا میں ان لوگوں نے غمی خوشی میں صبر و شکر کا دامن تھامے رکھا ہے، اب اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل فرما دیں گے جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ نہریں صرف پانی کی نہیں ہوں گی بلکہ شہد کی بھی نہریں ہوں گی، دودھ کے بھی نہریں ہوں گی۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ کیونکہ پچھلی آیات میں تذکرہ ہوا تھا ان لوگوں کا جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ قریب ہے اور یہ بہت ہی برے ساتھی ہیں۔ تو ان لوگوں کا سارا اعتماد ان ہستیوں پہ تھا جو کسی اختیار کے مالک نہ تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے گی کر ڈالے گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، سارے کے سارے اختیارات کی یکتا مالک ہے۔ من کان یظن، جو شخص گمان کرتا ہے، ان لن ینصرہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا اس کی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ینصرہ میں جو ضمیر ہو استعمال ہوئی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اور سب سے مضبوط قول حضرت عبداللہ بن عباس کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، من کان یظن ان لن ینصر اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں فرمائے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پس اسے چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی تان لے۔ یاد رہے کہ مکہ کے حالات میں بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور بعض کافروں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدد نہیں کرنی، اللہ نے دین اسلام کی کوئی مدد نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ جو یہ گمان کرتا ہے اسے چاہیے وہ ایک رسی لے اور آسمان تک اسے تان لے، اور پھر اس رسی کے ذریعے آسمان کو چڑھے، ثم لیقطع، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت حاصل ہو رہی ہے یا جو سلسلہ وحی نازل ہو رہا ہے اسے ختم کر ڈالے۔ فَلْيَنْظُرْ، پھر وہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، کیا یہ اس کی ترکیب لے جائے گی، ختم کر دے گی، ما یغیظ، جو اسے غصہ دلا رہی ہے، یعنی جو باتیں اسے غم میں ڈال رہی ہیں، غصہ دلا رہی ہیں، کیا وہ اس کی تدبیر سے ختم ہو سکتی ہیں؟ کہ اپنی اس تدبیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو جو نصرت حاصل ہو رہی ہے، مدد مل رہی ہے، وہ اس مدد کا ذریعہ ہی ختم کر ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جو اسلام سے سخت نفرت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اسلام کو سرے سے ہی ختم کر ڈالا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے، تو ان کے اندر کی کیفیت بیان کر دی گئی ہے کہ اندر سے ان کا حال کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے،
آیات بینات واضح دلائل کی صورت میں، وَأَنَّ اللَّهَ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتے ہیں من یرید جسے وہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور یہ قرآن مجید ہی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حقیقی رسی تو یہی ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ تم سب اللہ کی رسی کو تھام لو۔ تو جو بھی انسان اس رسی کے ساتھ مضبوطی سے جڑتا جائے گا اتنا ہی اس کا تعلق اللہ کے ساتھ گہرا ہوتا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت بیان فرما دی ہے جو اس نے ہدایت اور گمراہی کے لیے مقرر کر رکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ جو اندھے بہرے بن جاتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، تو جو طالب ہدایت ہے اسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم وما علی الا البلاغ۔